صدر محترم جناب علامہ حافظ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں وہ تشریف لائیں اور خطبہ صدارت پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا جاتا ہے کہ جس کا کوئی رہبر و مرشد نہ ہو اس کا مرشد شیطان ہوتا ہے، اور اہل حدیثوں کا کوئی مرشد نہیں، کوئی رہبر نہیں، لہذا ان کا مرشد اور رہبر شیطان۔ یہ ایک قضیہ ہے، ایک پریمس۔ اہل حدیثوں کا اس پریمس پر نقض اجمالی ہے کہ اس قضیے کا کبرا یعنی میجر پریمس تسلیم نہیں ہے۔ صغرا تو تسلیم ہے کہ جس کا کوئی رہبر نہ ہو اس کا رہبر شیطان ہوتا ہے، لیکن اہل حدیثوں کا کوئی رہبر نہیں ہے، کوئی مرشد نہیں ہے، یہ جو میجر پریمس یہ کبرا ہے یہ تسلیم نہیں ہے۔ ان کے ہاں رہبر ہے، مرشد ہے، لیکن ان کے ہاں مرشد کی، پیر کی اور رہبر کی جو کنڈیشنز ہیں، شرائط اور اوصاف ہیں وہ بڑے ہی اسٹرکٹ ہیں۔ منیمم 8 شرائط اس مرشد کے اندر ہونا چاہیے تو اہل حدیث اس کو مرشد ماننے کے لیے تیار ہوگا۔ چلیے دیکھ لیتے ہیں وہ 8 شرائط کیا ہیں، 8 اوصاف کیا ہیں۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ ستارے کی قسم جب وہ جھک جائے، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارے صاحب گمراہ نہیں ہیں۔ یعنی مرشد کی پہلی صفت یہ ہے کہ اس کا علم معصوم ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ آدمی ضلالت میں مبتلا کب ہوتا ہے، گمراہ کب ہوتا ہے؟ جب علم نہیں ہوتا۔ بغیر علم کے آدمی کو عمل نہیں کرنا چاہیے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہم پڑھتے رہتے۔ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں، ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ یہودیوں کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا، اور نصارہ کے پاس عمل تھا، علم نہیں تھا۔ تو علم اور عمل کے درمیان توازن اور بیلنسنگ ضروری ہے، بیلنس ہونا چاہیے۔ تو مرشد کے اندر پہلی شرط اور پہلا وصف یہ ہو ما ضل صاحبکم، اس کا علم معصوم ہو، اس کا علم سچا ہو۔ دوسرے وما غوا، مرشد کے اندر دوسری کنڈیشن، دوسری صفت یہ ہو کہ اس کا عمل معصوم ہو۔ علم معصوم ہو، یہ پہلا بس پہلی کنڈیشن۔ عمل معصوم ہو، وما غوا سے ثابت ہوا۔ تیسرے وما ينطق عن الهوى، اس کی زبان معصوم ہو، اور زبان ایسی معصوم کہ ان هو الا وحی یوحى، کہ جب وہ بولے تو زبان اس کی ہو مگر بات عرش والے کی ہو۔ یہ تیسری شرط ہے مرشد حق کے لیے، مرشد حق کی۔ چوتھی شرط، وہ کسی اسکول میں پڑھنے کے لیے نہ گیا ہو، اس کا معلم عرش والا ہو، یہ ضروری ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو وہ چیزیں بتائی ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ مرشد کسی اسکول میں نہ گیا ہو، اس کا معلم عرش والا ہو۔ یہ چوتھی شرط ہوئی۔ پانچویں شرط، میڈیم جو ہے علم کا، جو علم کو لا رہا ہے وہ میڈیم کیسا ہونا چاہیے؟ مراٹھی میڈیم، اردو میڈیم، انگلش میڈیم وغیرہ وغیرہ۔ بتایا گیا علمہ شدید القویٰ، میڈیم نہ خاک ہو نہ نار ہو، بلکہ میڈیم نوری ہو، نوری میڈیم ہونا، نور میڈیم ہو۔ اس لیے کہ فرشتہ جو جبرائیل ہے وہ نور سے بنا ہوا ہے، میڈیم نور ہونا چاہیے۔ یہ پانچویں شرط ہے۔ چھٹی شرط، ما کذب الفؤاد ما رأى، جو دیکھا دل نے جھوٹ نہیں بولا، جس کا دل معصوم ہو۔
ظاہر ہے کہ جس کا دل صاف ہو، جس کا دل معصوم ہو، اس کی فکر بھی معصوم ہوتی ہے جی. تو ما کذب الفؤاد ما رأى، جس کا دل معصوم ہو، یہ چھٹی شرط ہے. ساتویں شرط ما زاغ البصر وما طغى، نگاہ ٹیڑھی نہیں ہوئی. نگاہ جس کی سیدھی ہو رہی، جس کی نگاہ معصوم ہو، یہ ساتویں شرط ہے. اور آٹھویں شرط لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، لوگ پڑھ کر بولتے ہوں، لوگ سن کر بولتے ہوں، لیکن یہ مرشد ایسا ہونا چاہیے جو دیکھ کر بولتا ہو. تقریر کی جاتی ہے جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، قبر کے بارے میں، تو آدمی سن کر کے یا پڑھ کر کے بولتا ہے. مگر اس مرشد کی آٹھویں صفت یہ ہو کہ وہ جو بولتا ہو وہ مقام مشاہدہ سے بولتا ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بولتا ہو. یہ 8 شرطیں جس ہستی کے اندر پائی جائیں وہ اہل حدیثوں کا رہبر ہوتا ہے، وہ مرشد ہوتا ہے، اس کو مرشد مانتا ہے اہل حدیث. یہ 8 شرائط ہونا، اور ظاہر ہے کہ یہ 8 شرائط اس کائنات میں صرف ایک ہی ہستی کے اوپر منطبق ہوتی ہے، اور وہ ہستی آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ 8 شرطیں جس کے اندر پائی جائیں وہ اہل حدیثوں کا امام، وہ اہل حدیثوں کا مرشد، اس کا رہبر. اور یہ 8 شرطیں صرف ایک ہستی میں پائی جاتی ہے، لہذا ان کا مرشد وہی ہے. تو میتھمیٹیکل کنکلوژن، دیر فور آپ کی بارگاہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو چیز صادر ہو بلا چوچ نہ تسلیم کر لیا جائے اور اسے سر آنکھوں پر بٹھایا جائے، اور کائنات کے ہر شخص کی بات کو نبی کی بارگاہ میں پیش کیا جائے. اس کی بات اگر اس بارگاہ میں ایکسپٹ ہو جائے تو ایکسپٹڈ، ریجیکٹ ہو جائے تو ریجیکٹڈ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. شکراً، جزاکم اللہ خیر، احسن جزا. محترم حاضرین، میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ رب العزت کی جناب